السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں. اور ان کی اگر ہم بات کریں، آپ ہمیشہ ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اور ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے، اور پاکستان کے ٹاپ جو سی ای اوز ہیں ان میں ان کا نام آ جاتا ہے. ان کی خدمات پہ ان کو ویسے تو بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، انہیں ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے. تو ون اینڈ اونلی آج ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، بہت اچھا. تھینک یو سو ویری مچ سر کہ ایک تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب. اور صحیح بات بتاؤں، جتنے آپ نے شوز کیے ہیں ٹی وی پر، یہ بھی عوام کی خدمت ہے کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے فزیکلی تو وہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ذرا رابطہ کرنے میں ہمارے لوگوں کو پرابلم رہتی ہے. وہاں آپ نے ہمارے شوز سے لوگوں کو گھروں میں جس طرح سے اویئر کیا، اویئرنیس دی ہے، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اچھا، یو آر ویلکم. یہ میں نے چوز اسی لیے کیا، موسٹلی مارننگ شوز میں نے کرتا رہا ہوں. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ 53% آبادی ہمارے ہاں خواتین کی ہے، اور جو بھی ہمارا اکنامک سوشل ماڈل ہے اس میں خواتین کو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں، فزیکلی جا سکیں. اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، خاندگی زندگی میں آ رہی ہے، بچوں کے ساتھ آ رہی ہے، شوہر کے ساتھ آ رہی ہے، تو میں نے چوز اسی لیے کیا. حالانکہ میرے دوست اور کافی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ آپ مارننگ شوز کے اندر صبح صبح جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. اس کا ریزن یہ کہ وہاں پہ سوال کر سکتی ہیں میری بیٹیاں اور بہنیں، اور میں ان کو جواب دے سکتا ہوں. ادروائز ان کو ایکسیس کون دے گا، رائٹ؟ تو یہ مین پرپز یہی ہے کہ میں اس لیے وہاں پہ بیٹھتا ہوں کہ وہاں کالس آتی ہیں، اور جب کالس آتی ہیں تو پھر جو بھی طالب علمانہ حیثیت سے میں ان کو جواب دے سکتا ہوں، میں ان کو جو ہے وہ جواب دیتا ہوں، ڈائریکشن دیتا ہوں. یہ مطلب ایک پرپز یہی ہے صبح صبح لائیو مارننگ شوز میں بیٹھنے کا، کہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو امپاور کر سکوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، آپ کے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہوں گی جو واقعی آپ سے بات کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک بھی ہوگی، ایک زبردست لائف گزاری ہوں گی. کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ہمیں ایک ایسا ایشو ہے جو نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو پی ٹی وی کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. پی ٹی وی پہ آپ کے کیمرے پہ نے کہا تھا کہ سر بہت ریگولر آتے تھے صبح مارننگ شو کے اندر. تو پی ٹی وی کے اوپر جیسے ہی میں بیٹھتا تھا کیونکہ پی ٹی وی کی ڈیپتھ بہت ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا رورل کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بہت ڈیپتھ ہے. تو بات نہیں ہو سکتی تھی، سوال بہت آتے تھے، اتنے سوال آتے تھے کہ جب جواب نہیں ہوتا تھا پیچھے کال آ رہی ہوتی تھی ہوسٹ کو، اور بڑی مشکل کال لے لیں، کال اسے کہ جی جواب تو لے لوں، کال تو جب لوں گا. تو اسی لیے جیسے کوئی شروع کرتا تھا، کوئی جیسے دائرے تعریف کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں اسٹاپ کر دیتا تھا کہ میرا تعریف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، آپ سوال پوچھ لیں تاکہ وقت بچ جائے گا. تو اس نے کہا نہیں، مجھے صرف کامنٹ دینا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہے پی ٹی وی کا بھی اور اس پروگرام کا بھی، کہ اس نے مجھے کال کر کے کہہ لیں گے ڈاکٹر صاحب، وہ ایک بچی تھی، میرڈ لڑکی تھی، اسے کہا میں زندگی سے اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ میں نے خودکشی کا کئی دفعہ سوچ لیا تھا، اور کیونکہ مجھے زندگی میں صرف مایوسی نظر آتی تھی. میں ایسے فلپ کر رہی تھی چینل کے اوپر، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے منہ سے صرف ایک جملہ میں نے سنا، اور وہ یہ تھا کہ مایوس وہ ہو جس کا رب نہ ہو. ارے کیا بات ہے! اور ایک جملہ تھا خالی، اور میں نے سوچا کہ جب میرا رب موجود ہے تو پھر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں. وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اسے کہا آج اللہ کا شکر ہے میں بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سیٹ ہوں. کہ نہیں، وہ اس لیے مجھے یہ بتانا تھا کہ آپ کے اس ایک جملے نے مجھے اس زندگی کے اندر واپس لے آئے. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایسے آئی ڈونٹ نو کتنے ظاہر ہزار پروگرامس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، اور لیکن ایسا ہی ہے نا کہ ہمارے جو لفظ ہیں وہ زندگیاں بناتے بھی ہیں اور زندگیاں بگاڑتے بھی ہیں. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں آ جاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو، کیونکہ آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوگا، تو کس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز کو لیتے ہیں کہ ہم، کیونکہ آپ بتائے تھے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میرے خیال سے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کا دوسرا نمبر آ جاتا ہے جن میں آپ جو ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے، میں صرف 15.5 سال کا تھا جب میں پاکستان سے چلا گیا تھا. تو آج ظاہر ہے وہ 3-4 دہائیوں کے بعد اب یہ کہنا مشکل ہے کہ میں یہاں کا ہوں یا وہاں کا ہوں، لیکن میری نشانی پاکستانی ہے تو میں فخریہ پاکستانی ہوں. کیونکہ میری تعلیم وہاں پہ ہوئی، کیونکہ میں وہاں رہا پہ، تو وہ مغرب کے پورے سسٹم میں ہی میں ٹرینڈ ہوا، وہیں میں نے پڑھا، وہیں میں نے اپنی پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کی، میری دونوں پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کی. تو اس پہ مجھے اس دنیا کا بھی پتہ ہے، اور ظاہر ہے مجھے اس دنیا کا بھی پتہ ہے. وہ ایک میرٹ بیس سسٹم ہے. فرسٹ ورلڈ جو ہے وہ ایک میرٹ بیس سسٹم ہے. وہاں جو محنت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، اس کو کریڈٹ ملتا ہے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی کیا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ ایڈوانٹیج رہا کہ میں شاید کوئی ملک مجھے بھی یاد نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں، کیونکہ یہ 1995 سے میں نے یہ اس فیلڈ میں آ گیا تھا. 1985 میں پاکستان چھوڑ چکا تھا.
تو اس وقت سے 27 سال سے میں کنٹینیوسلی ملک جو ہے وہ گھوم رہا ہوں. لاسٹ ویک میں واپس آیا ہوں کورنگ کینیڈا, امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, پھر واپس آیا ہوں. تو 10 دن میں 10 ڈیسٹینیشنز بھی میں نے کی ہیں. تو شاید ہی کوئی ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہوں جہاں پہ ہم نے پروگرامس نہیں کیے ہیں. ریکگنیشنز ہمارے ریگولیٹرز, کیونکہ سائیکالوجی ایسوسیشنس ہوتے ہیں, تو کینیڈین سائیکالوجی, امریکن سائیکالوجی, برٹش سائیکالوجی, آسٹریلین سائیکالوجی, دوز آل انٹرنیشنل فورمز جن کے ہم ممبرز بھی ہیں, سرٹیفائڈ بھی ہیں. اور وہ پروگرامز جو وہاں پر موجود ہیں ان کو پروگرامز کو انڈیجنسلی ریفائن کرتے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. جس ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن سسٹم, یہ سیفسٹ FDA اپرووڈ مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ ہے, سائیکیٹرک اینڈ نیورولوجیکل. $15,000 اس کے ٹریٹمنٹ چارجز ہیں دنیا بھر کے اندر, اور ہم پاکستان کے اندر ڈیزرونگ پیشنٹس کو ایبسلیٹلی فری آف کاسٹ کراتے ہیں یہ. تو اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ لانا, اب اس کے سیکنڈ اکوپمنٹ ہمارا نیورو ماڈولیشن سینٹر انسٹال ہو رہا ہے انشاءاللہ اس مہینے, وہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا. تو وی ول بی سینگ ایڈیشنل 5,000 پیشنٹس اے ایئر. تو یہ جو مطلب سمجھے مغرب کی ٹیکنالوجی, اور مغرب کو میں کبھی بھی برا نہیں کہوں گا, انہوں نے مجھے پڑھایا, انہوں نے مجھے لکھایا, انہوں نے مجھے ساری زندگی اسکالرشپ سے مجھ کو پڑھایا اس کے اوپر, اور ہیومینٹی کی خدمت کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس خطے کو زیادہ ضرورت ہے, تو میں یہاں پہ ظاہر ہے زیادہ جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ نے جس طرح سے ٹیکنالوجی کی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ بیسکلی ابھی بھی ہم کہیں نہ کہیں اسی اسٹیج پہ جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے کہ پلیز اگر آپ کو ذہنی کوئی دباؤ ہے, کوئی ڈپریشن, اسٹریس ہے, تو یو نیڈ اے ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ ہے آپ کو. تو یو فیل لائک کہ اب ہم اس چیز سے تھوڑا آگے بڑھ چکے ہیں, لوگ اب جاتے ہیں, بات کرتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ اب 2010 میں جب میں یہاں پہ آیا تو اس وقت واقعی اتنی ایڈوکیسی نہیں تھی, اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ہر وقت پروگرامز کرنا سوشل میڈیا کے اوپر, میرے ظاہر 1 ملین فینس بیسڈ ہے, تو سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہے ہماری ٹیم کی وجہ سے. پھر فزیکل اپیرنسز کرنے کی وجہ سے بہت حد تک ایڈوکیسی ہوئی, بہت زیادہ اویئرنیس آئی, ذہنی صحت پہ بات ہونی شروع ہوئی. دوسری طرف اس کا ہوا کیا, پورے پاکستان کے اندر 400 سے کم سائیکیٹرسٹ ہیں, پورے پاکستان کے اندر 2,000 سے کم کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. یعنی اگر ایک ہماری 22-23 کروڑ کی آبادی ہے, اس تو کی اگر کیا وجہ ہے؟ وجہ اسکوپ نہیں ہے یا لوگ آتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات بڑے ڈاکٹرز کے حوالے سے اوپر نیچے رہے, جس کی وجہ سے تھریٹس بھی ہوئے اور بہت کچھ ہوا, سیکورٹی سچویشنز بھی آئیں. سیکنڈلی باہر ان کے لیے بڑی لیکریٹو آفرز ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہاں $300-400 گھنٹہ ہمارے جیسے بندے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے لینا, تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ لیکن دیکھیں ہمارے ناظرین, اس طرح کے ہمارے ریئل پاکستانی بھی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. ہاں, تو وہ ایک یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان کا اصل میں بیٹا بات ساری یہ ہے کہ آئی ریسپیکٹ آل دوز پروفیشنلز. پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے نا ساتھ تھوڑا, تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کیونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چارج کریں اور اپنی زندگی کو وقف کر سکیں, کیونکہ پہلی بنیادی ضرورت تو انسان کی اپنی بھی ہوتی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں ظاہر ہے جب اس میں خود کفیل کر دیا تو ہمیں خیال آیا کہ اس کا حساب کیسے دیں گے نا, واپس کیسے دیں گے. اللہ نے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ایک انسان خواہش کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, میں تو مطاف میں سر رکھا حرمین شریفین کے اندر, اللہ نے بار بار بلایا, اس کا احسان عظیم ہے. میرے پاس تو مانگنے کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو ہیومن بینگ مانگ سکے تصور میں بھی, اور اللہ نے مجھے نہ دیا. الحمدللہ. تو اس کے بعد تو پھر مجھے یہ بات بھی تو سمجھ میں آ گئی نا کہ میرا حساب بھی بڑا سخت ہوگا, میرا سوال جواب بھی بڑا کڑا ہوگا, پوچھا بھی میرے سے اسی حساب سے جائے گا جیسا مجھے دیا ہے. تو جب وہ آتا ہے تو ظاہر لرزت آ رہی ہوتا ہے. ہم اس لیے میرے سینٹر ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا مینٹل ہیلتھ سینٹر, اس میں بندے جب تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا رب میری اس تکلیف کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو کہاں بھیجتا ہے؟ بندے کے پاس, وسیلہ. ایسا ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بندے کے پاس بھیجا. یعنی ایک مریض نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اس کے وہ میرے پاس بھیج دیا. میں اب کس کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں؟ اگر میں وہاں ذرا سی بھی کوتاہی کر جاؤں تو اس کا میں جواب کیسے دوں گا؟ تو اس طرح کی تربیت ہمارے انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی, اس طرح کی تعلیم ہمارے میڈیکل سسٹم میں نہیں دی جا رہی. انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے پوری اس میڈیکل ایجوکیشن کے اندر جو بندہ 23, 24, 25 سال پڑھتا ہے, موریلٹی, ایتھکس پہ بات نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کی میں باتیں غور سے سنی تھی, میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ہماری بزنس کمیونٹی جب پاکستان پہ کڑا ٹائم آتا ہے, مشکل ٹائم آتا ہے, دے آر آلویز دیئر. ہم نے آپ کی بھی خدمات کو دیکھا ہے کووڈ میں بھی, جس طرح سے آپ نے کام کیا تھا,
اور جب بھی آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس پوزیشن پہ رکھتا ہے پھر اسی طرح سے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور آپ قرض دار ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں جو قرض اتارنا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا بظاہر لیکن وہ ایک انسان خود احساس کرتا ہے. تو آپ نے کووڈ میں بھی کام کیا, پھر ابھی حالیہ جو سیلاب ہے اس میں بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اب ہر کوئی پریشان ہے, دیکھتا ہے تو obvious سی بات ہے ہر کوئی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے جس کی استطاعت ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے اب کووڈ میں بھی جس طرح سے آپ نے کام کیا, ابھی فلڈ میں بھی, وہاں پہ بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ جو اسٹریس سے نکلیں, اور کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں؟ بیٹا بات ساری ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے انا الینا یابہم ثم انا الینا حسابہم, بے شک تم پلٹ کے ہمارے پاس آؤ گے اور ہم تمہارا حساب لیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیں گے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرے سامنے کوئی شخص ضرورت مند ہے تو مجھے یہی میرے سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, اب وہ مجھے کرنے کے لیے جو میں انڈیویجولی یا میرا ادارہ جو کر سکتا ہے, ابھی میں جو ابھی کینیڈا امریکہ کے اندر ہم پوری ریلیف کیمپین پوری رن کر کے آیا ہوں ڈفرینٹ فورمز کے اندر, جہاں جہاں میں انفلوئنس کر سکتا تھا وہاں میں پوری ریلیف کیمپین جو ہے وہ کر کے آیا ہوں. یہاں پر بھی اس وقت ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے کیونکہ ٹراما ایکسپرٹس ہیں ہم لوگ, تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا جو ارلی ایسٹیمیٹ تھا وہ شاید کوئی $10 بلین کے قریب تھا, پھر ابھی جو فگرس آ رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ شاید $30 بلین کا ڈیمیج ہے. اب میری کیلکولیشن کے حساب سے پوری دنیا $2 ارب بھی نہیں دے گی. تو اب آپ سوچیں کہ اگر ہم $2 بلین بھی جمع نہیں کر پائیں گے اور $30 بلین چاہیے ہوں گے تو باقی کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ باقی ہمیں اپنی مطلب استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنا پڑے گا. ابھی میری کیمپین یہ چل رہی ہے, میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا وہاں پہ ایک بیسک میڈیسنس کی ضرورت ہے. بیسک میڈیسن, سر کے درد کی, الرجی کی اور اینٹی بائیوٹک, یہ ہمارے گھروں میں ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں کیونکہ اب ڈاکٹر 5 دن کی لکھ کے دیتا ہے, ہم 2 دن کے بعد نہیں کھاتے ہیں. تو ہمارے گھر میں ایسی بہت ساری میڈیسن پڑی ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو میں یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار بہت ساری میڈیسنس آپ کے پاس ہے جو نہیں کھاتے آپ, وہ کم از کم جو ہے وہ دے دیں. بیسک کپڑوں کی ضرورت ہے, ہر وارڈروب کے اندر ابھی بھی چوائسیز ہیں. تو جو میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو کپڑے آپ نے 6 مہینے سے نہیں پہنے ان کپڑوں کو دھو کے پیک کر کے دے دیں, کیونکہ اس وقت جو بیسک چیز ہے وہ فوڈ چاہیے, دوائی چاہیے اور کپڑے چاہیے اس وقت کی سچویشن میں. ابھی تو ریہاب کا مرحلہ آیا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک پانی چڑھ رہا ہے, اتر ابھی بھی بارشیں ہو رہی ہیں. تو ہم اپنی حیثیت کے اندر جو ہمیں کرنا ہے, میرے خیال میں اس کا ہم سے سوال پوچھا جائے گا. اچھا, کیونکہ میری جن سے بھی گفتگو رہی وہ کہتے ہیں, کیونکہ ریلیف کیمپ بھی کراچی میں بھی ہے, تو آنے والے یہی کہتے ہیں, بار بار اپنی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر تھا وہ ختم ہو گیا, پانی آیا. اب دیکھیں وہ آپ نے جو بات کری اسی ٹراما میں اسی جگہ پہ وہ رک گئی ہے ان کی جہاں سے وہ چلے تھے, اور لوگوں ہر ایک کو بتاتے ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن وہ یہ ان کو مجھے اس سے لگتا ہے جیسے ان کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی چیز ہو چکی ہے جس کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, اور وہ اس کو جو شوق لگا ہے نا وہ اس سے نہیں نکل کر آئے. ایسے ہی بیٹا وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یہی ہوتا ہے نا کہ ٹراما تو حادثہ تو ہو گیا لیکن حادثہ ان کو اس کیفیت سے نکلنے نہیں دے رہا. اس کیفیت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پہلے بنیادی چیزیں تو آپ دیں گے نا. دیکھا پیٹ میں کوئی چیز نہیں تو عقل کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ آپ کی اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے, پیشنٹس ہوتے ہیں, کس طرح سے مینیج کر, کیونکہ نا یہ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ عام طور پہ ہم انسان ہی ہیں, فرشتہ تو ہے نہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم ان کا جو پین ہوتا ہے وہ اپنی اس میں کہیں آبزرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اتنی ذمہ داریاں ہیں, اتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, اور جس طرح سے ہر طرح کے دیکھتے ہوں گے, ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہوگی, تو کس طرح سے کر لیتے ہیں یہ آپ؟ دیکھیں بہت ساری ہے کہ یہ بیسکلی انرجی ٹرانسفر گیم ہے. ایک شخص ہے اس کے پاس وہ انرجی ڈپرائیوڈ ہے, وہ ایک ایسے شخص کے پاس آیا ہے جو کہ انرجی پاور ہاؤس ہونا چاہیے تاکہ وہ انرجی ٹرانسفر ہو سکے. تو وہ انرجی ٹرانسفر کرنے کے لیے مجھے اپنی انرجی مینٹین بھی کرنی ہے, مجھے اپنے ریزروائر کو بھرنا بھی ہے اور مجھے اچھا ٹرانسفر بھی کرنا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کر پاؤں گا, اور رائٹ 2019 کے اندر میں نے یہ اسٹڈیز جو ہے وہ کی تھی پاکستان کے اندر جو یونیورسٹی آف لیورپول کے ساتھ, اور وہ ہم نے جو ایمرجنسی کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر کی تھی, اور اب انشاءاللہ ہم ٹیچرز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو کٹ آف کیسے کرنا ہے, آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیسے کرنا ہے, آپ کو اس وقت اسی لمحے میں کیسے رہنا ہے اور آپ کو پیچھے بھولنا ہے اور اس کو وہیں پہ روک کے جانا ہے.
کیونکہ وہ اگر میرے میں اپنے اندر پیٹرول نہیں ڈالوں گا تو میں آگے کیسے ٹرانسفر کروں گا, میں اپنے آپ کو چارج نہیں کروں گا تو آگے میں کیسے کروں گا. تو یہ ہم لوگ اس طرح کی ٹریننگز کراتے ہیں سارے پروفیشنلس کو کہ جی بالکل ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر بے رحم ہوتا ہے, ڈاکٹر کو رحم آئے گا تو ٹانکے کیسے لگائے گا؟ وہ کیسے ہی ہے نا, وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں, وہ اکثر وہ کہتے ہیں نا, پیشنٹ کہتے ہیں جی میرے گھٹنے میں بہت درد ہے, تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی آپ کے تھوڑی گھٹنے میں درد ہے, جو آپ کو کیوں فکر ہوگی بھائی, اگر میرے بھی گھٹنے میں درد ہو جائے گا تو میں کھڑے ہو کے علاج کیسے کروں گا. تو ہمیں وہ کٹ آف کرنا, وہ ڈسوسیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹریننگ سے بات ہے, ویسے تھوڑا سا اس میں بتائیے کہ کب کب ٹریننگز ہوتی ہیں, کہاں کہاں جو ٹریننگز کرواتے ہیں؟ ہاں میں نے جیسے عرض کیا کہ آل 4 کانٹیننٹس کے اندر میری بڑی اگریسو ٹیکنیکس میں پڑھاتا ہوں, تاکہ ہماری پبلشڈ بھی ہیں, یعنی میری بنائی ہوئی ٹیکنیکس کو بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر اور مینٹل ہیلتھ سینٹرز میں, اور ڈاکٹرز کو وہ جو ہے ہم پڑھاتے ہیں. اور اب میں اسپیشل پہلے پبلک کی بہت ساری ٹریننگز کراتا تھا پرسنل ویل بینگ کے اوپر, پروفیشنل ویل بینگ کے اوپر. اب کیونکہ ظاہر ضرورت اس بات کی ہے تو میں اب تھراپسٹ کو ٹرین کرتا ہوں, ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہوں, اور ان کے لیے اسپیسیفک ٹریننگز جو ہے وہ ڈیولپ بھی کرتا ہوں, اور کولیبریشنز کرتا ہوں امریکہ, کینیڈا, یورپ کے ساتھ, تاکہ وہ ٹیکنیکس جو وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہیں ان کو ہمارے یہاں لایا جا سکے, اور پھر ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر ایکوپڈ کیا جا سکے, تاکہ ہم جو ابھی دنیا بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے, بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو موسٹلی اب جو میرا پروگرام ہے وہ موسٹلی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, ٹرینرز ٹریننگ کے اوپر ہوتا ہے, ڈاکٹرز کے اوپر ہوتا ہے. وہ ہمارا کام ہمیشہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. اچھا اس میں یوتھ کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اسٹریس کی بات کی, تو اب دیکھیں ہم نے ترقی کی بات کی, ڈیولپ کنٹریز کی بات کی, وقت چینج ہو گیا ہے, پہلے فونز بھی, بہت ساری سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا, اب جتنی آسانیاں ہیں اتنی ہم لوگوں کو ڈپریشن اسپیشلی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, یوتھ میں دیکھتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ ابنڈنس, ناشکری. دیکھیں آج کی دور میں بھی اگر ہم یہ بات کہتے ہیں, آج کی دور میں بھی اگر کسی بھی دور سے اٹھا لیں, اس وقت کمپیریٹیولی اتنی غربت نہیں جتنی پہلے ہوتی تھی. پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں غربت بڑھی؟ نہیں جی, دنیا میں غربت نہیں بڑھی ہے, توازن آؤٹ ہوا ہے. لیکن اگر آپ بہتات دیکھ لیں ہر چیز کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ بہتات کی بات کی تھی کہ ابنڈنس ہے لائف کے اندر. آج بھی دنیا میں کھانا زیادہ ہے, کپڑے زیادہ ہیں, خوراک زیادہ ہے, بجلی زیادہ ہے, لگژری زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے. ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ وہ تقسیم مساوی نہیں ہے, اس کی پراپر تقسیم نہیں ہے, اور دوسرا ایک ناشکری. کیونکہ ہم جو پہلی چیز ارن کرتے تھے اس چیز کو ریلائز کرتے تھے, ہمیں عید پہ جوڑا بنتا تھا, ہم اتنا خوش ہو جاتے تھے کہ جی عید کے اوپر ایک نیا جوڑا بنے گا. ابھی تو آن لائن آرڈر کریں تو 6 جوڑے آتے ہیں, اس میں سے ایک پہنتے 5 پہنتے بھی نہیں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو بالکل صحیح کہہ رہا ہم پہلے ہمارے ایک کھانا بنتا تھا, سارے مل کے کھاتے تھے. اس میں ڈاکٹر صاحب پیرنٹس کا بڑا ہاتھ ہے, obviously 100% بڑا نہیں, انہیں کا ہی ہے. میں تو مجھے زیادہ تر پیرنٹس مجھے لائک نہیں کرتے, کیونکہ میں تھوڑی کبھی کبھار تلخ بات کرتا ہوں. میرے بھی ایک جوان بیٹا بیٹی ہے, میں ریئلسٹک بات کرتا ہوں. تو یہی ہے کہ جو وہ ہماری فوٹو کاپی ہیں, جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو ماڈل کر رہے ہیں. تو اور ہم نے ان کو, اللہ نے ہمیں نکاح کا اختیار دیا تھا, ہم ان کو دنیا میں لے کے آئے ہیں, ان کے عمل کے ہم جواب دہ ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ان کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جب ہم نے نہیں کیا. ابھی کینیڈا کے اندر میں وہاں پہ پیرنٹنگ کا جو ہے وہ پروگرام تھا, اتنی شکایتیں بچوں کی, اتنی شکایتیں بچوں کی, کہہ لیں گے جی بچے موبائل فون یوز کرتے ہیں, بچے خرافات کرتے ہیں, یہ ہے فحش, یہ وہ, میں نے ساری سن لی. اس کے بعد میں نے کہا ریڈی ہیں, آپ کے بچے کا موبائل منگواتا ہوں, اور ان صاحب کو میں نے کہا میں آپ کو موبائل منگواتا ہوں, دونوں کھولنے کے لیے تیار ہیں, ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کا بھی کھولتا ہوں, آپ کا بھی کھولتا ہوں. آپ کا بھی بہت قابل اعتراض ڈیٹا ہے. تو پھر آپ کمپلین نہ کریں نا. آئی ایگری, کیونکہ بچے جو ہے اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شخصیت میں پیرنٹس میں سے کس کا ہاتھ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم عام طور پہ یہی جب کسی سے ملتے ہیں نا فوراً سے کر لیتے ہیں اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے. یہ ایک جو ہے نا یہ واقعی 100% ہے, 100% ایسا ہی ہے. پیرنٹس میں بھی رہتا ہے, یہ مدر کا رہتا ہے یا فادر کا. تو آپ کی شخصیت میں کس کا؟ دیکھیں میں اس دور کا تختی لکھنے والا بچہ ہوں کہ جس ٹائم کے اوپر والد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی جا سکتی تھی احترام کے اندر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس دور کا بندہ ہوں. تو والد صاحب نے جو مجھے کبھی زندگی میں بھی اف نہیں کہا, اور اتنی کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. ہاں کچھ باتیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بڑی گولڈن باتیں تھیں. میرے والد صاحب, میری والدہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے, لیکن وزڈم جو ہے وہ ان کی مجھ پہ ضرور ٹرانسفر ہوئی, جس کی وجہ سے میں دنیا بھر میں پڑھاتا ہوں. دوسری بات, والد کے کچھ اچھی چیزیں تھیں, حلال رزق, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, نماز اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ اچھی تربیت تھی. والد صاحب نے ایک بات بہت گولڈن کہی تھی, بیٹا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلانا کبھی زندگی میں. مسلمان 16 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس عزت نفس کی ویلیو کا جو ہے وہ پتہ تھا. والدہ جو ہے وہ انتہائی شفیق والدہ تھی, اور سر پہ ہاتھ پھیرتی تھیں کہ
کہ بیٹا تو ایک دن بڑا آدمی بنے گا. بڑا آدمی بنا یا نہیں بنا یہ تو نہیں پتا, لیکن بال کم از کم ابھی تک اوریجنل ہے شاید. نہیں دیکھیں, ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب سیریسلی, ماشاء اللہ سے میں تو کہتی ہوں ایسے ایوارڈ, ستارہ امتیاز اور دیگر جو ایوارڈز ہوتے ہیں, تمغہ امتیاز, یہ سب آپ جیسے لوگوں کے لیے میں تو کہتی ہوں بنائے جاتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ کی ایسی خدمات ہوتی ہیں تو وہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فخر ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی کہ دیکھیں آپ اتنے زبردست ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اب ہماری آبادی پہ چلیں جائیں 22 سے 23 کروڑ ہے, کتنے لوگوں کو ہمارے اس طرح سے لوگوں کو ایوارڈز نامزد کیے جاتے ہیں. تو یہی جو آپ کی والدہ کی دعا ہے میں اس کو اس طرح لے کر آنا چاہ رہی ہوں. 100% ایسا ہی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ والدین کی دعا کے بغیر, والدین کو راضی کیے بغیر یقین مانے وہ دنیا میں کامیابی اور آسودگی حاصل کر سکتا ہے, میں بحیثیت ایک ماہر نفسیات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. وہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر والدین راضی نہ ہوئے ہوں اور آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی پا جائیں, سکون کا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو گئی ہو, لیکن اتنے مال و دولت والے ہمارے سینٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. تو والدین فاؤنڈیشن ہے, والدین جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے. میری والدہ کو کبھی میں مطلب گریڈ 5 میں تھا تو مجھے 14 ایوارڈ ملے. آئی واز کالڈ 14 ٹائمز آن دا اسٹیج. ماشاء اللہ, اب یہی صرف گریڈ 5 کے ان کی میں بات بتا رہا ہوں, مجھے یاد ہے. تو میرے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اسکول, کیونکہ ہم لوگ دہلی برادری کے تھے, کاروباری لوگ تھے. ہمارے پڑھائی وڑھائی کو, ہمارے میٹرک کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا اور کہتے تھے میٹرک کے بعد پڑھنا بھی نہیں چاہیے. میرے والد کہتے تھے کہ ایم بی اے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر ایم بی اے کو نوکری دے سکتے ہیں تو. یہ فلاسفی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میری پرنسپل نے مجھ سے کہا کہ آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں مس کوئی نہیں آیا, میں پارسیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا, بہت اچھی انگلش بھی بولتا تھا. کہہ لیں کہ میں تمہارے گھر چل سکتی ہوں. اچھا, مجھے ایک دم لگا. تو اب وہ میرے ساتھ انہوں نے گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئیں. 14 ہماری وہ ٹرافیاں اور گفٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو والدہ کو میں نے آ کے کہا کہ امی پرنسپل آئی ہیں. ہم لوگ نازوات میں تھے, امی کہہ لیں کہ سلائی کر رہی تھی کوئی, کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا میں گھر آ سکتی ہوں. تو کہنے لگا اچھا ان کو بٹھاؤ. اب وہ ہمارے یہاں سب سے پہلے کچن بھاگتے ہیں, کیونکہ پہلے تو سرونگ کیا ہوگی. تو وہ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچے کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا. کہہ لیں گے نہیں پتہ کیا ہوا. تو کہہ لیں گے آج اس کو 14 انعام ملے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس کو تو ملتے رہتے ہیں, آپ شامی کو آپ کھائیں. دیکھیں یہی وہ چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے دنیا میں لوگ تو پیدا کیے, لیکن مخصوص کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ چنے ہوتے ہیں, چنے ہوئے. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی گفتگو اور یہ بھی, لیکن ایک لائن میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو میسج دے سکیں اور ان کے لیے کوئی اچھی بات کہہ سکیں. دیکھیے میں بہت چھوٹی عمر میں پاکستان سے چلا گیا تھا. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, اور جیسے مونا بہن نے کہا بھی, نیدرلینڈ, کینیڈا, امریکہ, فلیپینس, پاکستان, سب کے نیشنل ایوارڈز مجھے مل چکے ہیں. ایوارڈ تو وہ ہے جو وہاں ملے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ساری اپنی جرنی کے اندر جو میں نے ابنڈنس دیکھی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں اپنے کینیڈین بورن بچوں کو لے کے بھی پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں, اس سے بہتر ملک کوئی نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ میں ایک فیتھ فل پاکستانی ہوں یا میں ایک نیشنلسٹ پاکستانی ہوں. میں فیکٹ سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, اپرچونیٹیز کے حساب سے بھی بتا سکتا ہوں, ویلیوز کے حساب سے بھی بتا سکتا ہوں کہ اس ساری دنیا کے اندر آپ گھوم پھر کے جو ہے وہ دیکھ لیں, اس کے باوجود یہ پاکستان سے بہتر ملک رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بس جو بات کر دی ہے نا, پاکستان سے بہتر خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ناظرین جو ہے سمجھ جائیں اور اس کو واقعی اسی طرح سے اس ملک کی قدر کریں. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر عمران صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. بس ایک ہی لائن میں ریپیٹ کروں گی کہ پاکستان سے بہتر خوبصورت ملک کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے تفصیلاً آپ لوگوں کو بتائی. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.